السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اور اس امت کی اصلاح اور تربیت کے لیے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بزرگ ترین اور اعلیٰ ہستی امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، وہیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا سب سے مقدس پاکیزہ کلام، جو تمام کتابوں پر سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، ایسی روشن کتاب دے کر آپ کو اس دنیا کے اندر روانہ فرمایا. روز طلوع ہونے والا یہ سورج کائنات کے اندھیروں کو دور کرتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر پر جو کلام نازل فرمایا ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ کلام انسانیت کو ظلمت کی، کفر و شرک کی تاریکیوں سے باہر نکال کر ہدایت کے روشن راہ پر لا کر کھڑا کرتا ہے. کائنات کے اندھیرے سورج کے اجالے سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن جب دلوں کے اندر تاریکی اور ظلمت آ جاتی ہے، دلوں پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، تو اس تاریکی کو
دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَاهَا سِرَاجًا وَهَّاجًا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم يجعل له عوجا نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ تو قرآن کی یہ روشنی، قرآن کا یہ نور انسانوں کے دلوں کے اندھیروں کو، ظلمتوں اور تاریکیوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جس شہر کے اندر پیدا فرمایا اور جس قوم کی طرف سب سے پہلے ایمان کی، اسلام کی، شریعت کی دعوت دے کر بھیجا، وہ قوم اتنی خطرناک تھی، زندہ اپنی بیٹیوں کو دفن کرنے والی قوم کیسی سنگدل اور جاہل قوم ہوگی۔ شراب کو زمزم سے زیادہ پینے والی وہ قوم کس طرح سنگ دل اور جاہل ہوگی۔ ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والی وہ قوم کتنی بے حیا اور بے غیرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سدھارنے کے لیے، اس قوم کی اصلاح کے لیے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے فرشتوں کی جماعت کو نہیں بھیجا، کوئی اور معجزہ نہیں دے کر بھیجا، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے اس شرانگیز ماحول کو دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوتے تھے، شرمندہ ہوتے تھے، مغموم رہتے تھے۔ ہر جگہ لوٹ مار، قتل و غارت گری، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون خرابہ، لڑائی جھگڑے، فتنے فساد۔ اپنے آپ کو اس ماحول سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ آپ کا دل تنہائی کو چاہنے لگا، آپ چاہتے تھے کہ اس ماحول سے دور کہیں جا کر میں اللہ کی یاد میں بیٹھ جاؤں۔ آپ کی نگاہ انتخاب مکۃ المکرمہ کے جبل نور کی اس گھاٹی پر، اس غار پر پڑی جسے دنیا غار حرا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 2 دن، کبھی 5 دن کا، کبھی 1 ہفتے کا توشہ، ستو اور پانی لے کر، سوکھی روٹی کے ٹکڑے لے کر آپ چلے جاتے اور اللہ کی یاد میں آپ مشغول رہتے۔ ایک دن آپ تشریف فرما ہیں، آنکھیں بند ہیں، اللہ کی یاد میں مشغول و مصروف ہیں۔ رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ تھی۔ اچانک ایک ہیبت ناک، ایک عظیم فرشتہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے الفاظ سے آپ کو سلام کرتا ہے اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو اس کی اصلی ہیئت میں، شکل و صورت میں دیکھا، خوف طاری ہو گیا۔ بشر ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے تقاضے، آپ انسانی فطرت سے مرعوب ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ ایک ایسا فرشتہ ہے جس کی جسامت، جس کے پر کا یہ عالم ہے کہ جبرائیل اپنا ایک پر بھی اگر کھول دے تو ساری کائنات اس کے پر کے نیچے چھپ جائے گی۔
وہ کتنا عظیم فرشتہ ہوگا. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. اللہ نے جس فرشتے کی عظمت کو قرآن کے اندر بیان کیا ہو وہ کتنا عظیم فرشتہ ہوگا. اسی فرشتے نے جس فرشتے نے اپنے پر کی نوک پر قوم لوط کو اٹھایا. قوم لوط کو اللہ نے جب ہلاک کرنے کا ارادہ اور فیصلہ فرما لیا، جبرائیل کو حکم دیا. جبرائیل نے اپنے ایک پر کے کنارے سے زمین سمیت قوم لوط کی بستیوں کو اٹھایا، آسمان کی بلندی تک لے کر گئے اور وہاں سے الٹا چھوڑ دیا. جس فرشتے کی یہ طاقت ہو، اللہ نے اس فرشتے کو ایسا ایک نہیں 600 پر عطا فرمائے ہیں. 600 پر عطا فرمائے ہیں. کتنا عظیم فرشتہ ہوگا. خوف کھا گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ادب کے ساتھ فرشتے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوف نہ کریں، پریشان نہ ہوں. اللہ نے جہاں مجھے یہ عزت اور یہ عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، اتنی بڑی طاقتور مخلوق اللہ نے جہاں مجھے بنایا ہے، وہ آپ ہی کے جوتیوں کا صدقہ ہے. آپ کا غلام بن کر آیا ہوں، آپ کی خدمت میں پیغام لے کر آیا ہوں. اللہ نے قاصد بنا کر بھیجا ہے. پیغام کیا لایا ہوں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن پاک کی، کلام اللہ کی، کلام الملوک کی یہ عظیم آیتیں دے کر آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. لیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھیے. آپ نے تو کبھی کسی استاد سے علم حاصل نہیں کیا تھا، کسی مدرسے کے آپ طالب علم نہیں رہے، کسی استاذ کے سامنے آپ نے زانوئے ادب طے نہیں فرمایا تھا. آپ نبی امی ہیں، آپ پڑھنا لکھنا جانتے نہیں. آپ نے جواب دیا ما انا بقاری. جبرائیل میں تو پڑھنا جانتا نہیں. اللہ نے مجھے جس منصب پر اللہ نے مجھے فائز فرمایا ہے، میرا کوئی استاذ نہیں ہے، میں نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا. ما انا بقاری، میں پڑھنا جانتا نہیں. یا رسول اللہ پڑھیے. آپ نے پھر انکار فرمایا ما انا بقاری. اب فرشتہ اپنے سینے سے لگا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچتا ہے، بڑی سختی کے ساتھ آپ کے سینے سے سینہ لگا کر دباتا ہے. لقد خشیت علی نفسی، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فرشتے نے اتنی زور سے مجھے دبایا، مجھے خوف محسوس ہونے لگا کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے، کہیں میری روح نہ نکل جائے. ما انا بقاری. یا رسول اللہ اقرا، پڑھیے. اللہ نے آپ کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو بڑا مقام بخشا ہے. آپ قرآن مجید کی یہ 5 آیتیں لے کر غار حرا کی وادی سے نکلتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل پر ایسا بوجھ محسوس ہوا کہ گویا سارے عرب کے پہاڑوں کا وزن میرے قلب پر ڈال دیا گیا. 5 آیتیں لے کر اللہ فرماتا ہے جا میرے حبیب
مکے کے لوگ بڑے شریر ہو چکے ہیں، انسانیت خدا سے بھٹک چکی ہے، اللہ کی مخلوق خالق سے کٹ چکی ہے، انسان اپنے مقام کو بھول چکا ہے جسے میں نے اشرف المخلوق بنایا، فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس انسان کو میں نے اشرف بنایا، اکرم بنایا، اور عزت اور افتخار میں نے اس کو عطا کیا، وہ انسان اپنے مقام کو بھول چکا ہے، وہ انسان کی صورت میں درندہ اور جانور بن چکا ہے۔ جاؤ میرے حبیب، قرآن کی یہ آیتیں ہی ان کو سدھار سکتی ہیں، علم ہی ان کو انسان بنا سکتا ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو یہ حلال اور حرام کو جانیں گے، جائز اور ناجائز کا فرق کریں گے، اچھے برے کی تمیز ان کے اندر آئے گی۔ کیوں؟ اس سے بڑھ کر کوئی انسان کے لیے مضبوط دستور نہیں ہے، کوئی منشور نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ قرآن سے بڑھ کر تمہارے لیے کوئی لاغی عمل نہیں ہے اور رہبر نہیں ہے، ہادی نہیں ہے۔ قرآن کو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے منشور حیات، دستور حیات، رہبر بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہر چیز کی تعلیم دی گئی۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اللہ نے فرمایا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ قرآن پیغام دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، مشرک نہ بنو، بڑے مجرم بن جاؤ گے، اللہ تمہاری بخشش نہیں کرے گا۔ اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی کی اتباع کی تعلیم قرآن دیتا ہے، اللہ اس کے رسول کے بعد ماں باپ کا مقام ہے، ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا۔ قرآن ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا سبق تمہیں پڑھاتا ہے۔ اس کے بعد وآتی ذی القربى حقہ، تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، قرآن تمہیں قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے، نرمی اور احسان کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ماں باپ کو حکم دیتا ہے کہ اولاد کی تربیت کرو، ماں باپ کو طریقہ بتاتا ہے، یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی اقیم الصلاۃ، یا بنی ولا تمشی فی الارض مرحا۔ ماں باپ کو سبق دیتا ہے کہ اولاد کی تعلیم، اولاد کو اس طرح پڑھاؤ، اولاد کو نصیحت کرو، بیٹا نماز پڑھ، بیٹا آخرت کو سامنے رکھ کر چل، بیٹا قیامت پر ایمان لا، مغرور اور متکبر بن کر نہ چل۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ قرآن بادشاہوں کو حکم دیتا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ اے عہدے دارو، کرسی کا غلط استعمال نہ کرو۔ اے عہدوں پر بیٹھنے والوں، ایمان کے سودے مت کرو۔ اے عہدوں پر بیٹھنے والوں، ضمیر کو نہ بیچو۔ اے عہدوں پر بیٹھ کر حکم چلانے والوں، اے حکمرانوں، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے قوم پر، امت پر، انسانیت پر ظلم و ستم نہ کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ عدل کرو، انصاف کے تقاضے کو پورا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اے ایمان والو، اللہ کو ڈر کر سچی بات کہو، سچی گواہی دو۔ قرآن یہ بتاتا ہے
کسی کالج میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب میں یہ سبق نہیں پڑھایا جاتا۔ قرآن جہاں عبادات کا حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، وہیں تاجروں کو بھی قرآن سبق دیتا ہے۔ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، قرآن کہتا ہے اے تجارت کرنے والو، دکانوں میں بیٹھ کر سودا بیچنے والو، تمہاری تجارت تمہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے نہ روکے۔ قرآن یہ تعلیم دیتا ہے، قرآن یہ سبق پڑھاتا ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، اے داؤد میں نے تجھے بادشاہ بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، دیکھ انصاف کے ساتھ حکومت کر، لوگوں کی حق تلفی نہ کر۔ قرآن تمہیں چلنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ وَعَلَى الْأَرْضِ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے بندے ان کی صفت ایسی ہوتی ہے کہ وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، وہ مال کی اکڑ سے، عہدے کے زعم سے سینہ اینڈ کر نہیں چلتے، سر اٹھا کر نہیں چلتے، اور ٹاپ مار کر نہیں چلتے۔ اللہ کے بندوں کی نشانی یہ ہے، نیک بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اللہ کے نیک بندے آواز کو اونچی نہیں رکھتے، وہ بالکل آواز کو دھیمی رکھتے ہیں، آنکھ کو جھکا کر چلتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی یہ مثال ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے دور میں لمبے چوڑے فتوے نہیں لکھے جاتے تھے، لمبے چوڑے مسائل ان کو سمجھائے نہیں جاتے تھے، بس ان کے سامنے قرآن ہوتا تھا، ان کے سامنے نبی کا طریقہ ہوتا تھا، حدیث ہوتی تھی۔ کتنے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ ایران کے اندر گئے، ٹوٹی تلوار ساتھ میں تھی اور پیروں میں کھجور کے پتوں کے جوتے تھے، چپل تھے، ہر طرف سے وہ پھٹے ہوئے، کئی جگہ ان چپلوں کو ان جوتوں کو سلا گیا ہے۔ ایسے پھٹے جوتے پہن کر، کپڑوں پر گرد و غبار، ٹوٹی تلوار لے کر جب ایران کے بادشاہ کے دربار میں ان کو پہنچایا جاتا ہے تو ان کے گرد و غبار، ان کی حالت کو دیکھ کر سارے درباری ہنسنے لگے، ان کا مذاق اڑانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سارے رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، بہت سارے لوگوں کو تم پراگندہ بال، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے، بے ڈھنگے طریقے سے زندگی گزارتے ہوئے تم دیکھو گے، ان کی ظاہری حالت ایسی ہوتی ہے کہ کوئی مالدار ان کی طرف توجہ نہیں کرتا، کسی تقریب میں وہ پہنچے تو ان کو کوئی پوچھتا نہیں، کوئی ان کی طرف التفات نہیں کرتا، کوئی کسی تقریب میں ان کو دعوت نہیں دیتا۔ ان کا ظاہری حلیہ ایسا ہوتا ہے، ان کے پراگندہ بال ایسے ہوتے ہیں، لوگ ان کے ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ بہت سارے اللہ کے بندے سیدھی سادھی زندگی گزارتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، ایک اللہ والے راستے سے گزر رہے تھے،
کچھ اوباش شریر بدمعاش نوجوان بیکار دفعے دار اوروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے اوروں کا کھا کر جی حضوری کر کے زندگی گزارنے والے محنت سے جی چرانے والے اوروں پر بوجھ بن کر زندگی گزارنے والے نوجوان اس دور میں بھی تھے آج بھی ہیں گپ شپ کرتے ہوئے راستے کے سڑک کے کنارے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے دیکھا کہ ایک بوڑھا ضعیف انسان آ رہا ہے پراگندہ بال بڑا بے ڈھنگا آدمی دکھتا ہے اور ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کے پاس اس کا کتا بھی تھا اس نوجوان نے اس اللہ والے کو بلایا او بوڑھے اب اللہ کے یہ نیک بندے بزرگ نوجوان کے پاس گئے اس نے بلایا اس نوجوان نے ان کا بڑا مذاق اڑایا دیکھ تیری حالت کیا ہے تیرے کپڑے دیکھ تیرے بال دیکھ تیرا چہرہ دیکھ تیری حالت تیری شکل و صورت سب ہنسنے لگے سب مذاق اڑانے لگے نوجوان نے کہا تجھ سے زیادہ اچھا تو مجھے میرا کتا لگتا ہے تجھ سے زیادہ خوبصورت میرا کتا ہے سارے لوگ سارے نوجوان اور ہنسنے لگے اس نوجوان نے اللہ والے سے پوچھا تو خود بتا کہ تو بہتر ہے یا میرا کتا اچھا ہے اللہ کے بندوں کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے دنیا داروں کے جیب پر نہیں ہوتی حرام خوروں کی دولت پر نہیں ہوتی ظالم متکبر مغرور حکمرانوں کی کرسی پر نہیں ہوتی ان کی شال پوشی اور کرسی پر ان کی نگاہ نہیں ہوتی وہ اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں اللہ والے نے جواب دیا کہ بیٹا آج نہیں بتا سکتا کہ میں بہتر ہوں یا تیرا کتا اچھا ہے آج میں نہیں بتا سکتا وقت آئے گا بیٹا جب میرا وقت آئے گا آخری وقت جب نزا کی کیفیت شروع ہوگی موت کے جھٹکے لگیں گے اس وقت اگر میری زبان پر کلمہ آ گیا میں کلمہ پڑھ کر ایمان کی موت مر کر دنیا سے رخصت ہو گیا تو بیٹا اس وقت میں بہتر ہوں تیرا کتا مجھ سے پیچھے ہے ہاں بیٹا اللہ نہ کرے ایسی صورتحال کسی کے سامنے نہ آئے آخری وقت میں موت کے جھٹکے شروع ہوں غیب کے پردے ہٹنے لگیں نزا کی سختی میں اور موت کی کیفیت میں آخری سانسیں لیتے ہوئے اللہ کلمے کو روک لے زبان پر کلمہ نہ آئے بے ایمانی کی موت بغیر کلمے کی موت اگر میں مر کر چلا گیا تو بیٹا اس وقت میں بدترین ہوں تیرا کتا مجھ سے بہتر ہے اللہ مجھے جہنم میں ڈالے گا تیرے کتے کو اللہ مٹی بنا دے گا آج نہیں بتا سکتا آج پتہ نہیں چلے گا کہ حافظ قرآن کا مقام کیا ہے آج قوم کی آنکھوں کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ مسجد کے امام کا مرتبہ کیا ہے آج تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مسجد میں اذان دینے والے کی عزت اور عظمت کیا ہے آج تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ مسجد کے اندر جھاڑو دینے والا مسجد کے چپل کے کاؤنٹر میں بیٹھنے والا اس کا مقام کیا ہے وہ اللہ کے گھر کا خادم ہے اس کی نسبت اللہ کے گھر سے جڑی ہے وہ کسی اور دنیا دار کا نہیں وہ اللہ کے گھر کا جنت کے محل کا وہ خادم ہے جنت کے ٹکڑے پر وہ جھاڑو دیتا ہے جنت کے ٹکڑے پر وہ مزدوری کرتا ہے وہ محنت کرتا ہے آج تمہیں پتہ نہیں چلے گا آج تمہاری آنکھوں پر غفلت کے پردے ہیں آج تمہیں وحدے کا زعم ہے آج تمہیں دولت کی اکڑ ہے آج غریب سادے سیدھے لوگ ہم کو دکھائی نہیں دیں گے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نگاہ میں ان کی یہ حالت ہوتی ہے لیکن
لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے دربار میں ان کی وہ عزت ہوتی ہے، اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ زمین پر بیٹھ کر اگر وہ کچھ کہیں تو وہ ضرور قبولیت کا شرف پاتا ہے، ان کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ ممبر و محراب پر دعا کرنا ضروری نہیں، راستہ چلتے ہوئے بھی کسی بات پر اگر وہ قسم اٹھا لیں اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے۔ وہ کعبے کے سامنے جا کر دعا کرنے کی ان کو ضرورت نہیں، وہ جہاں کہیں بیٹھ کر اللہ کے دربار میں ہاتھ نہیں بلکہ زبان کھول دیں تو اللہ ان کی زبان کی، ان کی بول کی، ان کی بات، ان کے قول کی لاج رکھ لیتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ ایران کے بادشاہ کے دربار میں لائے گئے۔ بادشاہ ہنسنے لگا، درباری مذاق اڑانے لگے۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا یہ ٹوٹے چپل اور یہ ٹوٹی تلوار، یہ میلے کچیلے کپڑے پہن کر ایران کو فتح کرنے آئے ہو اور ہماری حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ حالت دیکھو، اوقات تمہاری کیا ہے؟ تمہاری غربت تمہارے کپڑوں سے ٹپک رہی ہے، تمہاری بدحالی اور فاقہ کشی تمہارے فقر و فاقے کا اظہار تمہارا چہرہ کرتا ہے۔ اس ٹوٹی تلوار سے ایران کو فتح کرو گے؟ مذاق اڑانے لگا، ہنسنے لگا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ارے ظالم، تو نے ٹوٹی تلوار کو تو دیکھا ہے لیکن اسے چلانے والے ہاتھوں کو تو نے نہیں دیکھا، اور ان ہاتھوں کی طاقت کا تجھے اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہاتھ پتھروں کو بھی توڑ دیتے ہیں، زمین اور آسمان کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ ان ہاتھوں میں جو ایمان کی روحانی طاقت اور قوت چھپی ہے، تیری بد نصیب آنکھیں اس کا کیا اندازہ لگا سکتی ہیں؟ بادشاہ نے لالچ دی، چھوڑ دو دین کو، اسلام کو، باز آ جاؤ محمد الرسول اللہ کی غلامی سے، ہم تمہیں وزارت دیں گے، ہم تمہیں شاہانہ زندگی دیں گے، محلات میں زندگی گزرے گی، ہر قدم پر تمہیں سلامی ملے گی۔ آج کے دنیا دار سیاسی احباب کی طرح نہیں تھے، آج کے لالچی حرص و ہوس رکھنے والے وہ سیاسی لوگ نہیں تھے کہ کرسی پر ایمان کے سودے کر دیتے، کرسی کے لیے پوجا میں بھی شریک ہو جاتے، مندروں پر بھی ماتھا ٹیک دیتے، ہر کام ان کی نگاہ میں حلال، ہر چیز ان کے لیے جائز۔ سیاست کیا ہے کہ ہر چیز ان کے لیے جائز ہو گئی اور تمام حدود اور قیود ان کے سامنے سے ہٹ گئے۔ اب ان کے لیے شراب اور پانی دونوں برابر ہے، اب ان کے لیے سجدہ اور مندر، مسجد اور مسجد کا سجدہ دونوں ایک ہے۔ آج کے لالچی لوگوں کی طرح صحابہ نہیں تھے کہ کرسی کے لیے ایمان کا سودا کرتے، ضمیر بیچ دیتے، اپنی غیرت کا سودا کر دیتے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جس کرسی کی تو مجھے لالچ دے رہا ہے، میں اپنی جوتی بھی اس پر رکھنا ناپاک سمجھتا، میں اپنی جوتی کو اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ جو کرسی میرے ایمان کا سودا کرے اس سے زیادہ بہتر تو میرے ٹوٹے چپل نہیں۔ تو مجھے خرید نہیں سکتا، میں بکاؤ مال نہیں ہوں، مسلمان بکنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تمہارا ماضی کچھ اور تھا اور آج ہم کچھ اور ہیں، ہمارے اسلاف کی شان کچھ اور تھی، آج ہماری حقیقت کچھ اور ہے۔ سونے چاندی ہیرے جواہرات سامنے لائے گئے، بھئی وہاں بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھو۔ سونے چاندی کے ہیرے جواہرات کے خزانے سامنے لائے گئے، ایمان اور دل کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔
اب بادشاہ نے حکم دیا کہ لے جاؤ اس کو ایک کمرے میں بند کر دو، قید کر دو۔ اب لے جا کر ان کو قید کر دیا گیا۔ ایک خوبصورت حسین نوجوان لڑکی کو کمرے کے اندر بھیجا گیا اور سامنے شراب اور خنزیر کا گوشت لا کر رکھا گیا۔ صحابی 3 دن کے بھوکے تھے، ان کی بھوک کی کیفیت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ مسئلے کے اعتبار سے ان کو جان بچانے کے لیے کوئی بھی چیز کھا کر ان کو جان بچانا ان کے لیے فرض ہے۔ یہ گوشت جو سامنے رکھا گیا ہے شریعت کا ایک مسئلہ ہے۔ آدمی اگر ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں اسے کچھ نہیں ملتا، اب سامنے یہ حرام چیز رکھی گئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، مرنے کے قریب ہے، تو اب اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے کہ جان بچا۔ اب شراب اور خنزیر سامنے رکھا گیا ہے، ایک طرف شراب اور خنزیر کا گوشت ہے، دوسری جانب نوجوان لڑکی ہے۔ کافر کو بھی احساس ہے کہ حرام کھائیں گے تو حرام کریں گے، خنزیر کا گوشت کھائے گا تو حرام کرے گا، شراب پیے گا تو حرام کرے گا، دونوں چیزوں کو سامنے پیش کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے 3 دن تک یہ عورت، یہ لڑکی بار بار اسے مجبور کرتی رہی اور زبردستی کرتی رہی۔ 3 دن گزرنے کے بعد وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئی، کہنے لگی این ارسلتنی یا ملک، اے بادشاہ تم نے مجھے کہاں بھیج دیا؟ یہ انسان ہے یا پتھر؟ 3 دن تک میں اس پر زور لگاتی رہی، کم سے کم یہ نگاہ اٹھا کر تو دیکھ لے۔ نگاہ کیسے اٹھے گی؟ صحابی کے سامنے قرآن کی آیت ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہیے کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ نوجوان حسین دوشیزاؤں کے کبھی سینے پر، کبھی چہرے پر، کبھی ہونٹوں پر، کبھی بالوں پر، کبھی برقعے پر، کبھی اس کے ٹائٹ فٹنگ کپڑوں پر نگاہ نہ ڈالیں۔ ان آنکھوں سے وہ دیکھیں جن کا دیکھنا میں نے ان کے لیے حلال کیا ہے۔ جب یہ حلال کو دیکھ کر آئیں گے، آنکھوں کا صحیح استعمال کر کے آئیں گے، تو میں ان کی آنکھوں میں رحمت کی نگاہ ڈالوں گا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے آپ کی امت سے اگر نگاہوں کا غلط استعمال ہوا، حرام کو دیکھتے رہے، حرام کے چسکے لیتے رہے، تو انہی آنکھوں میں جہنم کی آگ سے شیش پگھلا کر ڈالوں گا۔ لا تتحمل سخطی ولا تطیق عذابی، اے اللہ کے بندو، اے آدم کے بیٹو، نہ تم میرے غصے کو برداشت کر سکتے ہو، نہ میرے عذاب کو سہ سکتے۔ آنکھوں کا صحیح استعمال کرو۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اس صحابی کے سامنے قرآن کی آیت ہے اور نبی کا طریقہ ہے۔ یوسف کے سامنے، یوسف کی زندگی میں جب یہ حالات پیش آئے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، کہ زلیخا جب کمرے کے اندر آ گئی، دروازہ بند کر دیا اور بلانے لگی، اصرار کرنے لگی، تو نبی کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے آنکھوں کو جھکایا اور کہنے لگے قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوائی، میرا پروردگار اس نے مجھ پر بڑے احسانات کیے ہیں، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ صحابہ کے سامنے لمبے چوڑے فتوے اور مسائل نہیں تھے، قرآن دستور ہے، قرآن منشور ہے۔ چنانچہ اس قرآن کی طاقت کے سامنے مکے کے کافروں کو نہیں، سارے عرب کے کافروں کو، دنیا کے کافروں کو جھکنا پڑا، ذلت اٹھانی پڑی۔ کتنی مرتبہ چاہا گیا کہ نبی کے گلے کو گھونٹ دیا جائے، تلاوت کو روک دیا جائے۔ قرآن گواہی دیتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ، کہ وہ کافر کہتے تھے
کہ لوگوں کو قرآن سننے نہ دو، جو بھی قرآن سنے گا وہ محمد کا کلمہ پڑھ لے گا، وہ محمد کا غلام بن جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود قرآن چھپ چھپ کر سنتے تھے۔ عمر قتل کرنے چلے ہیں نبی کو، نعوذ باللہ۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ گلا گھونٹ دیتا ہوں، نہ رہے بانسری نہ بجے باجا، نبی کا گلا ہی گھونٹ دیتا ہوں، اس کی تلاوت بھی نہ ہو، اس کا پیغام بھی نہ ہو، اس کا کلمہ بھی نہ ہو، تلوار لے کر جاتے ہیں بڑے جوش اور جذبے میں، بہن کے قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں تو عمر اندر سے بدل جاتا ہے، گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ سارے مکے کے کافر جمع ہوئے اور عرب کے سب سے بڑے شاعر کو، فصیح اللسان انسان ولید بن مغیرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، آخر محمد اس کلام سے کیا چاہتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور پوچھتا ہے، محمد تو بہتر ہے یا تیرا باپ عبداللہ، تیرے دادا عبد المطلب بہتر اور افضل تھے؟ سوال کیا، تو بہتر ہے یا تیرے بڑے آبا اور اجداد وہ لوگ بہتر تھے؟ یہ تو نے کیا مزاح بنا رکھا ہے؟ تیری تلاوت نے، تیرے کلام نے، تیرے پیغام نے، تیری تحریک نے مکے کے لوگوں کو شرمندہ کر دیا، مکے کے لوگوں کو ذلیل کر دیا، سارا عرب ہم پر تھوکتا ہے، سارا عرب ہم پر ہنستا ہے۔ آخر اس تحریک سے تو کیا چاہتا ہے؟ اگر مال جمع کرنا چاہتا ہے تو سارے عرب کا مال لا کر تیرے قدموں میں ڈال دیں گے۔ اگر تو بادشاہت عہدے کو چاہتا ہے، ہم سب مل کر تجھے اپنا حاکم بنا لیتے ہیں۔ اگر تو نکاح کرنا چاہتا ہے، لڑکیوں کو چاہتا ہے، تو سارے عرب کی لڑکیوں کو تیرے سامنے حاضر کریں گے۔ جتنی لڑکیوں سے تو نکاح کرنا چاہے گا، ہر بندہ تجھے اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہے۔ جتنی لڑکیاں، جہاں جہاں تیرا اشارہ پہنچے گا، تیری انگلی کا اشارہ جائے گا، ہم اتنی لڑکیوں کو تیرے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کلام کی تلاوت کو چھوڑ دے، قرآن نہ پڑھ۔ یہ قرآن اندر سے جھنجھوڑ دیتا ہے، یہ قرآن ہمیں اندر سے ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ پوچھا، کیا تو نے افرغت ابا الولید، کیا تیری بات ختم ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ قرآن مجید کے 24ویں پارے کی حامیم سجدہ کی آیتیں پڑھی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکوع قرآن کا پڑھا۔ ولید بن مغیرہ اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیتا ہے، رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہے کہ محمد میں تجھے رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں، اپنی تلاوت کو روک دے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تیری تلاوت مجھ پر آسمان سے انگاروں کی بارش کو نہ اتار دے، کہیں مجھ پر عذاب نہ نازل ہو جائے۔ الٹے قدم، چہرے پر خوف کے آثار، ڈرا ہوا، سہما ہوا، الٹے قدم جاتا ہے، پلٹ کر نہیں جاتا کہ کہیں عذاب اسے پکڑ نہ لے۔ قرآن مجید کے 29ویں پارے میں سورۃ المدثر میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر۔ پیچھے پلٹ کر نہیں گیا، قرآن نے اسے ہلا کر رکھ دیا، ڈر گیا۔ اتنا بڑا شاعر، مکے کے بڑے بڑے کافر انتظار میں ہیں کہ ولید ابن مغیرہ کیا پیغام لے کر آئے گا، کیا بات ہوگی اور کیا خوشخبری ہم سنیں گے۔
سارے مکے کے کافر انتظار میں تھے۔ ولید بن مغیرہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کافروں کے سامنے کیا کہانی سناتا ہے، کیا داستان بیان کرتا ہے، قرآن کی تعریف کرتے ہوئے کن الفاظ کا وہ استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، جس کسی کا رشتہ اس قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ کے گھر میں آپ کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ قرآن پڑھ لیتا ہے، جب اس کی نسبت قرآن سے جڑ جاتی ہے اللہ اس بچے کو اتنا طاقتور بنا دیتا ہے، وہ گھر میں بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے، ماں باپ کو اللہ جنت کی نعمتوں میں مصروف رکھتا ہے۔ آپ کا بچہ قرآن پڑھتا ہے، حافظ قرآن ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی تو عزت افزائی فرمائیں گے ہی، لیکن اس کے ماں باپ کے ساتھ، اس کے خاندان والوں کے ساتھ، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ اللہ کیا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ اس بچے کو بلائیں گے، یہ دیکھ تیرے جہنمی رشتہ دار کھڑے ہیں، ان پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اب ان کو جہنم کے عذاب سے کوئی نہیں روک سکتا، نہ ان کی دولت نہ ان کا عشر و رسوخ۔ جا تجھے میں اختیار دیتا ہوں، تجھے میں یہ عزت اور عظمت کی بلندی پر فائز کرتا ہوں، تجھے میں یہ اختیار دیتا ہوں، میری عزت اور جلالت کی قسم، تیرے سینے میں جو کلام ہے، جو تیرے دل کے اندر میرے کلام کو تو نے چھپا کر اٹھا کر رکھا ہے، اس کلام کی برکت سے میں تجھے اتنا اختیار دیتا ہوں کہ ان جہنمیوں میں سے جن کے حق میں تو سفارش کرے گا، میری عزت کی قسم میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ نے یہ عزت کسی اور کو نہیں دی ہے۔ یہ عزت کیوں ملی؟ قرآن سے جڑنے کی وجہ سے۔ قرآن سے جڑو، اولاد کا رشتہ قرآن سے جوڑو، اولاد کے دامن کو قرآن سے ان کی نسبت کو جوڑو۔ آج آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کو اولڈ ایج ہوم میں داخل نہ کرائے، تو آج بچوں کو آپ مکاتب دینیہ میں داخل کراؤ، مدارس عربیہ میں بٹھا کر ان کو قرآن کی تعلیم دو۔ یہ بچے تمہاری دنیا کو بھی خوشحال رکھیں گے، تمہاری آخرت کو بھی آباد رکھیں گے۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ جا کر کیا سناتا ہے قرآن کے بارے میں، اس کافر کے الفاظ کیا تھے، قرآن کی طاقت کیا ہے۔ قرآن کی طاقت کے سامنے کفر کو ذلیل ہونا پڑا، ذلت اٹھانی پڑی، اور آنے والا ماہ مبارک رمضان المبارک اسی کلام کی وجہ سے اللہ نے اس مہینے کو عزت عطا فرمائی ہے۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ بتاریخ 2 مارچ بنگی پور الیکٹرانک سٹی فرسٹ فیز میں مدرسہ دارالحسنین کا سالانہ انعامی جلسہ منعقد ہے، جس میں بچے جہاں دینی اور عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس جلسے میں بچے انگریزی میں، عربی میں، اردو میں انشاءاللہ خود چھوٹے چھوٹے بچے مکالمہ اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر علمی مظاہرہ کریں گے۔ چھوٹے 10، 11، 12 سال، 13 سال، 15 سال سے بڑھ کر کسی بچے کی عمر نہیں ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس جلسے میں شرکت فرمائیں اور دیکھیں کہ اگر قوم کے بچوں پر اگر ہم محنت کریں گے، یہ بچے قوم کے مستقبل کو کیسے روشن کریں گے، کس طرح یہ بچے عربی میں، انگریزی میں، اردو میں قرآن کی آیتیں، احادیث پڑھ کر کس طرح وہ علمی مظاہرہ پیش کریں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس میں شریک ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔